نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النظيم الرؤوف الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خاصان خدا خدا نہ باشد خاصان خدا خدا نہ باشد ولیکن از خدا جدا نہ باشد. خاصان خدا خدا نہ باشد ولیکن از خدا جدا نہ باشد. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولا کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل
سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، شافی روز جزا، نبی آخر الزماں، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بہت ساری شانوں سے نوازا، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور ان کی بعثت کا مقصد اس نسل انسانی کی ہدایت مقصود تھی۔ اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اور نبوت کا دروازہ ذات رسول، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا گیا۔ حضور خاتم الانبیاء ہے، آخری نبی ہے، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امت کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انتظام پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں علماء اور اولیاء پیدا فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام کے مشن کو پورا کرتے ہیں، اور امت کی جو ضرورت ہے ہدایت کی، اس ضرورت کوئی بات نہیں۔ اب وہ ہدایت کی ضرورت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر جو ضرورت ہے وہ علماء پوری کرتے ہیں، اور باطنی طور پر جو ضرورت ہے ہدایت کی، رحمت کی، برکت کی، نورانیت کی، روحانیت کی، معرفت کی، محبت کی، خشیت کی، یہ جو ضرورت ہے باطنی طور پر، یہ اولیاء اور صلحاء پوری کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اور صلحاء، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اس دعا کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ اللہ کی نام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کو مزید کھول کے بیان فرما دیا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرما دی، اس کی وضاحت بیان فرما دی۔ فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ انعام یافتہ لوگوں میں جو سرفرست گروہ ہے وہ انبیاء کا ہے۔ تو گویا بنی نوع انسانی کے لیے، انسانوں کے لیے، ہدایت کے لیے سب سے پہلے جس گروہ کا انتخاب کیا گیا وہ نبیوں کا۔ باقی جو صدیقین، شہداء اور صلحاء ہیں یہ انبیاء کرام کے تابع ہیں، ان کی ہدایت انبیاء کرام کی ہدایت کے تابع ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اس کو مزید آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صلحاء کی وہ جو امت کو ہدایت کا فیض دیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چشمہ نبوت سے سیراب ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چشمہ رسالت اور چشمہ ہدایت سے سیراب ہوتے ہیں، اور فیض لے کر پھر آگے
یعنی انہوں نے بھی چمک جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہدایت کی، محبت کی، رحمت کی چمک بارگاہ مصطفیٰ سے لے کر پھر اس چمک کو آگے بڑھاتے ہیں اور امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس والے سے الحمدللہ آج ہمارے سینوں میں ایمان کا نور موجود ہے، ہدایت کا نور موجود ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خیرات تھی ایمان کی، یہ انہی علماء اور اولیاء نے ہی، انہی کے توسط سے ہم تک پہنچی، انہی کے وسیلے سے ہم تک پہنچی۔ اور آج ہم مسلمان اور مومن ہیں، تو اس لیے مومن ہیں، مسلمان ہیں کہ اولیاء کرام نے ہمارے آباء و اجداد کی زندگیوں کو بدلا اور انہیں زیور ایمان سے آراستہ کیا اور ایمان کے نور سے روشن اور منور کیا۔ اب بر صغیر پاک و ہند کو ہی دیکھ لیں، یہ کفر کا گڑھ تھا، یہ کفرستان تھا، کفر کا گڑھ تھا، گمراہی کا گڑھ تھا، گمراہیوں کا اور کفر کا اڈا تھا۔ یہاں اسلام کیسے آیا یا ایمان کی چمک کیسے پھیلی؟ تو انہی اولیاء اور علماء اور صلحاء کی برکت سے۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں ہو سکتا ہے ہماری، ہم اوپر چلے جائیں 8ویں 9ویں 10ویں 12ویں پشت میں جا کر ہمارے آباء و اجداد پاک و ہند کے رہنے والے، تو وہ حالت ایمان سے جو ہے وہ محروم ہوں گے۔ تو انہی اولیاء، علماء اور صلحاء کی برکت سے اور ان کے قدم کی برکت سے انہیں ایمان ملا، اور وہ ایمان نسل در نسل چلتا چلتا ہم تک پہنچا، نسل در نسل چلتا ہوا ہم تک پہنچا۔ تو اب وہ جو اولیاء کرام جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کو اپنے قدم سے مشرف کیا، انہی میں ایک عظیم نام خواجہ سلطان الہند، خواجہ خواجگان چشت، خواجہ غریب نواز، عطائے رسول، نائب رسول، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ۔ یہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کی حالت کو بدل دیا، اس کفرستان کو ایمان کا مرکز بنا دیا، مرکز ایمان بنا دیا۔ کیسے؟ اپنی محبت سے، خدمت خلق سے اور غریب پروری سے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک سے، اچھے برتاؤ سے، اور اپنا در کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا، گداؤں کے لیے بھی اور امراء کے لیے، ہر ایک کے لیے کھلا رکھا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم آپ ہی کی ہستی کو موضوع گفتگو بنا رہے ہیں، اور اس لیے بنا رہے ہیں کہ 6 رجب المرجب کو حضور خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک ہوتا ہے اجمیر شریف میں، انڈیا میں۔ تو اسی نسبت سے یہ رجب شریف کا مہینہ غالباً 3 یا 4 رجب کی ہے، تو 5 رجب کی ہے ادھر۔ تو اس والے سے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے کے لیے جو ہے وہ آپ ہی کی ہستی کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ ویسے بھی رجب شریف کی اپنی بہت زیادہ برکات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ کے اندر، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ مقرر کر دی گئی۔ کب سے؟ قرآن کے لفظ ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے رب کائنات نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو 12 مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد اور گنتی ذکر کر کے ساتھ ہی فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں جو 4 مہینے ہیں وہ بڑی حرمت والے ہیں، وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ایک میں اور آپ کسی چیز کو برکت والا کہیں، عزت والا کہیں، حرمت والا کہیں، اور ایک رب کائنات خود جسے حرمت والا فرما رہا،